نہ تو پڑا میرا ہے نہ کھڑا میرا ہے، جو پورے جرے جرے کا رب ہے بس وہی میرا ہے۔ جو لوگ باباؤں سے اور درگاہوں سے اپنی حاجت اور اپنی پریشانی اور اپنی مصیبتوں کی امید رکھتے ہیں، تھوڑا وہ دھیان دیں کہ جس بابا، جس درگاہ، جس مدار پہ وہ جا رہے ہیں، وہ غور کریں کہ ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والا کون ہے۔ وہ اس بات کی غور کر لیں کہ جس دربار میں وہ جا رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے بھی ایک بندہ تیار ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھ ریکھ کرتا ہے اس جگہ کی، وہ اس جگہ کی صفائی کرتا ہے، وہ اس جگہ پہ گیٹ لگاتا ہے۔ بھائی بابا میں جب اتنی تاثیر ہے تو وہ خود ہی اپنے آس پاس کی جگہ کی صفائی کر لیں، وہ خود ہی اپنے دربار کی حفاظت کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ خود اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی یا کسی کیڑے کو ان کے اوپر بیٹھنے سے پہلا نشٹ کر دیں، وہ خود اپنے اوپر کی دھول صاف کر دیں۔ یدی ان میں ساری مشکلیں آسان کرنے کی تاثیر ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آپ کی ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آپ کی ساری منتیں پوری ہوتی ہیں، آپ کی ساری پریشانی وہاں جا کے دور ہو جاتی ہے، تو یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ جس رب نے پوری کائنات بنائی، پورے جرے جرے کا رب ہے وہ، ہر ایک چیز کا، ہر ایک سے بنانے والا وہ ہے۔ اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو رب کا نام دیں، کسی اور کو وہ درجہ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ کون سی ٹھیک بات ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں ان کے وسیلے سے مانگنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بابا نیک تھے، ان کے ذریعے ہماری دعا جلدی قبول ہوئے گی۔ تو سب سے پہلا آپ اس بات کو جانیں کہ کسی بھی پیغمبر کے وسیلے سے آپ مانگ رہے ہو تو آپ کے گھر سے ہی مانگ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور وسیلہ آپ کو آپ کے اچھے اعمالوں کا دینا ہے، آپ کے اچھے کاموں کا دینا ہے، آپ کی زبان میں وہ تاثیر ہونا چاہیے، اور آپ کو خود میں اس رب سے تار جوڑنے والا بننا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں آپ کہ آپ خود رب سے اپنے تار جوڑیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھو مثال دیتا ہوں ایک میں کہ ایسے ولی پیغمبر نکلے ہیں کہ جنہوں نے 2 نفلوں سے اپنی حاجت، اپنی پریشانی دور کری ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں مانگنے والے بنو، اس سے تار جوڑنے والے بنو، جو تم مانگو وہ پکار اس تک پہنچانے والے بنو۔ تمہاری پکار وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، تم ایک طرف حرام نوالا کھاؤ، تم بیاج کا پیسہ کھاؤ، تم ماں باپ کا دل دکھاؤ، تم کسی کمزور کے ساتھ اتیاچار کرو، اور پھر تم کہو کہ ہائے میرے رب، ہائے میرے رب، تو رب کیا کرے گا؟ رب کے بندے تو بنو، رب کے پیارے تو بنو، رب سے یاری تو کرو۔ اور ایک بات اور دھیان رکھنا کہ رب سے ڈرنا نہیں، ڈرنا آپ کو اپنے گناہوں سے ہے، ڈرنا اپنے آپ کے رب سے دور ہونے سے ہے۔ تو آپ خود ہی تو رب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو، یوں رب کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کی اولاد کبھی آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو باپ کہے تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گی، اور محلے والے کیا کہیں گے، آپ کو جینے ہی نہیں دیں گے۔ تو پھر ہم رب کو رب چھوڑ کے کسی اور کو رب کہہ رہے ہیں، شرم آنا چاہیے، شرم آنا چاہیے۔ کسے رب مان رہے ہیں؟ رب موت سے پاک ہے، رب زندگی سے پاک ہے، رب کا نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچے ہیں، اس کا کوئی نہیں، خود میں خود ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کھانے کا محتاج نہیں، وہ پینے کا محتاج نہیں، وہ نہانے کا محتاج نہیں، کسی چیز کا، نہ وہ شریر کا محتاج ہے۔ ہمیں دیا ہے، انسان کو دیا ہے شریر، یہ انسانوں کے لیے ہے ساری ضرورت۔ تو اس کے کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ رب کے ساتھ جو بھی کسی کو شریک کرے گا، رب کے سوا کسی اور کو رب مانے گا، وہ شرک کہلاتا ہے۔ اور یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے
کہ آپ کو رب ویرودھی بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو شرک کرتا ہے وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اس کو رب توبہ کی بھی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو جو بھی کر رہا ہے ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے. تو ان چیزوں پہ غور کریں تھوڑا، رب کی ماننے والے بنیں. اور رب دیکھو سب کا ہے، رب سب کا ہے، رب کسی ایک کا نہیں. ہاں تم یہ گنڈا گردی کرتے رہو، میرے تیرے میں الجھے رہو، یہ تمہاری مرضی ہے. وہ سب کا ہے، اس کو جاننے کا ہر ایک کو ادھیکار ہے. پر آپ کے حساب سے چاہو کہ رب یہ ہے، نہ نہ نہ، رب تو رب ہے. اور رب کوئی انیک بھی نہیں ہے، وہ ہے بھی ایک، وہ انیک بھی نہیں ہے بھی ایک. اور اس کو جاننا سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے. باہر دھکے کھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ مشکل ہے، پر ہاں ٹھہر جاؤ اور ڈوب جاؤ، اس کے ذکر میں ڈوب جاؤ، مالک کے دھیان کی گہرائی میں ڈوب جاؤ. ڈوبو نا، ڈوبتے ہی پتہ چلے گا. کیونکہ ابھی تو آپ خود سے ہی انجان ہو، ابھی تو آپ خود کو ہی نہیں پہچانتے کہ آپ خود کون ہو. ابھی تو تم نے شریر کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم شریر ہی ہیں. تمہاری پہچان بھی اس دنیا میں اس شریر کی ہے. آدھار کارڈ میں جو فوٹو ہے نا، یہ تمہارے فنا شریر کا ہے. تم خود کو جانتے ہی نہیں کہ خود کون ہو. جیسے ہی آپ خود سے واقف ہوں گے، یاد رہے رب سے کنیکٹ اور رب سے واقف ہونا شروع ہو جائیں گے. اور میری ان باتوں سے کبھی کسی کا دل دکھا ہوئے تو بھائی بہت بہت سوری. باقی غلط بات تو میں نے بولی نہیں، صحیح لگے تو اپنا لو، غلط لگے تو چھوڑ دو. ویسے بھی رب پرماتما بڑا کڑوا ہے، وہ سیج میں نہ تو حلق کے نیچے جاتا ہے نہ باہر نکلتا ہے، بیچ میں اٹک جاتا ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحیح بولنا کوئی پسند نہیں کرتا، تو صحیح مانے گا کیا؟ اور پھر صحیح جاننا تو بہت دور کی بات ہے، بولنا ہی نہیں چاہتا ہے ویکتی. سمجھو، آج شریر ہے، شریر میں رہتے ہوئے حق ناحق کو جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ رب، وہ پرماتما ایک حق ہے، ناحق انسان کو گمراہی کی اور لے جاتا ہے. اور ہاں یہ جتنے ولی پیغمبر اور تمام دیوی دیوتا انہوں نے اچھے کام کرے، یہ رب کے قریب تھے، یہ عزت کے لائق ہیں. بے شک ان کی عزت کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، ٹھیک ہے. ان سے ہدایت لیں کہ انہوں نے کیا کرا، پر ان کو رب ماننے کی بھول نہ کریں، ٹھیک ہے.